یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور باز گشت بھی یعنی دوبارہ لوٹنا بھی ہماری ہی طرف ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کچھ مریض اور لغویات بولنے والے اس ہم میں کہتے ہیں یہ ہم کون ہے، اور پھر قوم کو گمراہ کرتے ہیں کہ ان کاموں میں مثلا اہل بیت اللہ کے شریک ہے، اللہ شریک سے پاک ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، دوسری جگہ پہ بتایا ہوا ہے هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، کوئی اس کے ساتھ زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے۔ اسی طرح اگر فرمایا کہ ہم رزق دیتے ہیں تو جو مریض ہے، جو قرآن نے کہا ہوا ہے کہ متشابہات، جس سے دوسرا معنی نکل سکتا ہے، متشابہات کے پیچھے وہ جاتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے تاکہ فتنہ کرے، حالانکہ محکمات میں موجود ہے۔ مثلا اگر قرآن میں یہ ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں، نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں، تو دوسری جگہ پر یہ ہم بادشاہ والا ہم ہے، جو ایک بڑی شان والا، جیسے بادشاہ اپنے آپ کو ہم کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جیسے مثلا جو اردو زبان ہے وہ بھی میں کی جگہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں، ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ سنا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری جگہ پر اللہ نے کتنا کلیئر بتا دیا۔ سورہ فاطر اس کی 3 آیت ہے یہ، وہاں پہ فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو، یا یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے، یعنی نہ شکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اور کون سا کفران نعمت ہے؟ آگے بیان کیا، ہل من خالق، ہے کوئی اور خالق؟ یہ مریض کہتے ہیں ہے۔ کتنا آپ کافی عرصے سے قرآن سن رہے ہیں، کتنا اس بات کا تذکرہ ہے قرآن میں، اس کے باوجود یہ چیزیں بولی جاتی ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو اللہ نے تم پر نعمت کی ہے اسے یاد کرو یا یاد رکھو۔ ہل من خالق غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ خالق؟ یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہو، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تمہیں جھوٹ میں گمراہ کیا جا رہا ہے، تمہارا منہ پھیرا جا رہا ہے، پھرایا جا رہا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے رسول اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، یعنی یہ کہیں کہ اور بھی کوئی خالق ہے، اور بھی کوئی رازق ہے، اگر آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ساری باتیں اللہ کی طرف پلٹائی جائیں گی، وہ فیصلہ کرے گا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو آپ تو بتا دیں صاف صاف، پھر اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے گم ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔